اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم توحید کے حوالے سے پڑھ رہے تھے اور توحید اسماء و صفات اس کے حوالے سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی اللہ رب العزت نے سورہ حشر کی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 24 تک جو ہے وہ اپنی صفات کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو پڑھنا سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے۔ ویسے تو قرآن مجید میں کئی مقامات کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ سورہ حشر کی جو آیات ہیں ان کو اس شخص کے لیے کہ جو اللہ رب العزت کے اسماء و صفات سمجھنا چاہتا ہے، یہ آیات بڑی وضاحت کے ساتھ اسے بیان کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جیسے کہ پچھلی مرتبہ ہم نے آیت نمبر 22 کو پڑھا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ صفات تشریح تھی اس کی الوہیت کی۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا الملک، یعنی اپنی صفات کے اندر آگے اللہ رب العزت نے اپنے ملک ہونے کی طرف توجہ دلائی۔ عربی زبان میں ملک جس کے جو ملکیت رکھنے والا ہے، قبضہ رکھنے والا ہے کسی چیز کے اوپر، اور اللہ رب العزت کا مالک ہونا، یا جیسے کہ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ کا ملک یا مالک ہونے کا مطلب قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جیسے کہ آیت الکرسی میں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یا دوسرے مقام کے اوپر فرمایا لہو ما فی السماوات والارض وما بینہما، آسمان اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ سب کا سب اللہ رب العزت کی ملکیت۔ اللہ رب العزت نے سورہ ملک کے اندر فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات اللہ کی کہ جس کے ہاتھ میں ملکیت۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے غزوہ احد ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک موقع پر کفار نے پتھراؤ کیا، اس پتھراؤ کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ زخمی ہوئے، گر گئے، آپ کو اٹھایا گیا، آپ کے زخموں پہ مرہم پٹی کی گئی۔ اس حالت کے اندر آپ فرما رہے تھے وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے کہ جو اپنی طرف بھیجے جانے والے رسول کی ہی تکذیب کرتی ہے اور اسی کے اوپر تشدد کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی لیس لک من الامر شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کسی بھی معاملے میں اختیار نہیں ہے۔ یہ آپ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ کائنات کے اندر اگر کسی سے محبت کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، لیکن اپنے اختیارات آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کو تفویض نہیں کیے۔ سورہ اعراف کے اندر ہم پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا، اعلان کروایا، قل
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے میں تمہارے کسی بھی قسم کے فائدے یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ملکیت اللہ رب العزت نے اپنے سوا کسی کو بھی عطا نہیں کی. ساری کی ساری چیزوں کی ملکیت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. اور یہاں تک کہ وَهُوَ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی ملکیت اللہ رب العزت کے پاس ہے. اب ایک سوچنے کی بات ہے کہ جب مالک اللہ ہے، ملکیت اس کی ہے، حتیٰ کہ ملکیت کس طرح اس کی ہے، ہم اس کی ملکیت، ہم جس چیز کا سوال کریں وہ اس کی ملکیت. اب آپ سوچیں ذرا اس بات کو، وہ اپنی ملکیت میں سے اگر کسی کو عطا کرنا چاہے، جیسے کہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ یونس کے اندر، فرمایا کہ اللہ اگر کوئی چیز عطا کرنا چاہے کائنات کے اندر کوئی بھی اس کو روکنے والا نہیں، اور اگر اللہ کسی سے کوئی روک دے تو کوئی اس کو دلوانے والا نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کی ملکیت. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو غوث پاک کہا جاتا ہے، وہ اپنی کتاب فتوح الغیب کے اندر کہتے ہیں، فتوح الغیب ان کے اس کلام کا مجموعہ ہے جو انہوں نے اپنے شاگردوں سے وقتاً فوقتاً جو احکامات انہیں دیے ہیں، جو فرامین انہیں بیان کیے ہیں. اس میں وہ ایک جگہ کہتے ہیں اے سوال کرنے والے یہ بات جان لے، زمین اور آسمان کا مالک اللہ رب العزت، ہر قسم کا فائدہ ہے نقصان اس کے ہاتھ میں. جب تو اس کو پکارے تو وہ یہ امید رکھ کے پکار کہ وہ اگر دینا چاہے تو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہوگا، اور اگر وہ روک دے تو کوئی دلوانے والا نہیں ہوگا. آپ سمجھ سکتے ہوں گے اس حوالے کے بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، نبی ہوں ولی ہوں سب ایک ہی بات کہتے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت مالک ہے اور اس کی ملکیت کے اندر کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے. مطلب اس بات کو سمجھنا چاہیے. ہمارے ہاں وہ ایک نعت کے نام پر ایک کلام بنا ہوا ہے، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. آپ سمجھے ذرا اس بات، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تیرا کھاواں یعنی کہ نعوذ باللہ ملکیت ان کی ہے تو اسی لیے تعریف ان کی ہے. بات فطری ہے. آدمی جس کے آگے اپنا دست سوال پھیلاتا ہے اور جس سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ عطا کرے گا تو ظاہر تعریف بھی اسی کی وہ کرے گا. اگر ایک مرتبہ یہ ذہن بنا لے کہ اللہ ہماری سننے والا نہیں، اللہ ہمیں عطا کرنے والا نہیں، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ اللہ کی تعریف کرے. پھر تو صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ لگی لپٹی بول رہا ہوتا ہے کہ جیسے نماز، ذکر و اذکار. ہم کتنے ہی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز کے اختتام کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر جو پڑھنا ہے وہ اس طرح پڑھتے. یہ کیا ہے؟ وجہ یہ اس کی کہ ان کی وہ اللہ رب العزت کے اوپر وہ توکل، وہ بھروسہ، وہ نیت، وہ ارادہ اللہ رب العزت سے ان کا ہے ہی نہیں. نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کی جس طرح تعریف و توصیف کرنے کا حق ہے وہ کرتے ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنا اللہ کی تسبیح کا بیان ہے، الحمدللہ کہنا اللہ کی تحمید کا بیان ہے، اللہ اکبر کہنا اللہ کی تکبیر کا بیان ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر بندہ یہ نہیں کرتا اس نیت اور خلوص کے ساتھ، اس کا وہ اللہ رب العزت سے اعتقاد ہی نہیں، تو الملک بادشاہ اللہ رب العزت ہے، اور بادشاہ بھی ایسا کہ بادشاہوں کا بادشاہ. صحیح بخاری کتاب التوحید کے اندر حدیث ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت زمین اور آسمان سب کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرمائیں گے کون ہے
جو دنیا کے اندر اپنی بادشاہت کے اعلان کرتے تھے، دعوے کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، تو اس وقت اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آج کے دن میری ہی بادشاہت ثابت ہوئی۔ یہ اللہ رب العزت کا مالک ہونا ہے۔ آپ دیکھیں اس کے مالک ہونے کو اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نے ایک وقت میں یوسف علیہ السلام کے لیے ارادہ کیا بادشاہ بنانے کا، مالک بنانے کا۔ اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر لے جا کر بٹھا دیا کہ جس کو مصر اس وقت سپر پاور ہوتا تھا، اس مصر کو کوئی ایسی قوم، ایسی فوج، ایسی طاقت پیدا نہیں ہوئی تھی جو اس کو ہرا سکتی، اور بغیر کسی جنگ و جدل معجزاتی طور پر، سورہ یوسف پڑھنے والے بھائی جانتے ہیں، اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو لے جا کے مصر کے تخت کے اوپر بٹھا دیا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جن کے ہاتھوں اللہ رب العزت اس طاقتور ملک کے وسائل کو استعمال کروا کے اپنے دین کو لوگوں کے درمیان پھیلانا چاہتا تھا، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو وہاں آہستہ آہستہ اکٹھا کرنا شروع کیا، جیسے کہ بنی اسرائیل۔ لیکن جب ان بنی اسرائیل نے اللہ کے احکامات اٹھا کے پسے پشت پھینکے، تو اس مالک الملک کی بادشاہت کا آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے دوبارہ سے مصر کے اصل آبائی لوگ قبطیوں کو طاقت بخشی، وہ انقلاب لے کر آئے اور سارے بنی اسرائیلیوں کو اپنا محکوم بنا لیا، اپنا غلام بنا لیا، اور تخت کے اوپر قابض ہو گئے۔ پھر وہ وقت آیا کہ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر کیا ہے کہ بنی اسرائیلیوں کو بچوں کو ذبح کر دیا گیا، ان کی عورتوں کی عصمت دری کی گئی، ان کے بوڑھوں کو غلام بنا لیا گیا، ان کے جوانوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ایک زمانہ سلسلہ چلا، یہاں تک کہ پھر دوبارہ سے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی طریقے سے معجزاتی طور پر نیل سے بچا، یعنی نیل میں رستہ بنا کے اور وہ پوری ترتیب سے نکال کے، اور پھر آخر کار اسی مصر کے اوپر دوبارہ سے جو ہے بنی اسرائیل کی حاکمیت کو اللہ رب العزت نے قائم کیا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ مجھے ایسی ملکیت، بادشاہت، ایسی ملوکیت، بادشاہت عطا کر جو مجھ سے پہلے اور میرے بعد تو نے کسی کو بھی نہ دی ہو۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو بادشاہت عطا کی، اس کی مثال نہ ماضی میں پہلے کبھی تھی اور نہ اب کبھی مستقبل میں ہو سکتی ہے، الا ماشاءاللہ، کہ اللہ رب العزت نے ان کی حکمرانی انسانوں پہ، جنات پہ، چرند پرند پہ اور ہوا کے اوپر کر دی۔ ہر چیز ان کی مطیع و فرما بردار ہو گئی۔ کیوں؟ جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا، اصل بات وہی ہے، مالک اللہ رب العزت، یہ ساری چیزیں اس کی پراپرٹی ہیں، وہ جس کو چاہے عطا کرے، جس سے چاہے چھین لے، تو یہ اس کا مالک ہونا ہے، اور اس کی اس ملکیت کے اندر کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو جب ہم اس کی ملکیت میں سے کسی چیز کے بارے میں سوال کریں گے تو اس کے سوا کس سے کر سکتے ہیں کہ جو اس ملکیت کا مالک ہے، اس چیز کا مالک ہے۔ اگر آج مثال کے طور پر ہم اپنی کسی تکلیف میں شفا کے لیے، بے اولادی میں اولاد کے لیے، کام کاروبار میں تنگی میں کشادگی کے لیے، رزق میں فراوانی کے لیے، یا کسی بھی اپنی حاجت کے لیے اگر ہاتھ پھیلائیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت، جس نے اپنی ملکیت میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ جب شریک نہیں کیا تو اس کے سوا کسی اور کے آگے آدمی ہاتھ کیسے پھیلا سکتا؟ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا القدوس۔ ادھر سمجھے گا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں مصباح اللغات ہے، اس کے صفحہ نمبر 663 کے اوپر وہ لکھتے ہیں قدسا قدسن و قدوسن۔ ان الفاظوں کے معنی ہوتے ہیں پاک ہونا، بابرکت ہونا۔ پاک ہونا، بابرکت ہونا۔ قدس اللہ فلانن، یعنی کہ
جب یہ جملہ اس طریقے سے کہا جائے قدس اللہ فلانا، تو یعنی اللہ نے فلاں کو پاک کر دیا، اللہ نے فلاں کو پاک کر دیا، برکت عطا کر دی۔ قدس للہ، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اسی سے وہ جملہ ہے جو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر فرشتوں کا ذکر کیا ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ آپ سمجھیں کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا معاملہ کیا اور فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ آپ زمین میں ایسے کو بھیج رہے ہیں جو وہاں فساد خون خرابہ کرے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم آپ کی پاکی کو، ہم آپ کی تقدیس کو بیان کرنے کے لیے کافی۔ اب کیا فرق ہے اس کے اندر؟ تسبیح اور تقدیس کے اندر کیا فرق ہے آپ سمجھیں۔ تسبیح یعنی اللہ رب العزت کا ہر اس عیب سے اس کو پاک و منزہ تسلیم کرنا جس کو انسان اس کی طرف منسوب کرتا ہے، اور قدوسیت اس کی ہے کہ وہ ہر تنزل سے پاک، کہ کسی بھی قسم کا گراوٹ اللہ رب العزت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ ہی کے لیے وہ کلمات ہیں جس کے ذریعے اس کی بلند صفات کا ذکر ہوتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ نہیں، پاک ہونا، بابرکت ہونا۔ اب دیکھیں غور طلب نقطہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے یہ لفظ قدوس استعمال کیا، اور جیسے کہ ہم نے اس کے اندر پڑھا تھا لغت کے اندر کہ قدس اللہ فلانا، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فلاں کو پاک کرنا۔ میں اس کی آپ کو مثال دوں گا، یہ دیکھیے گا ذرا، یہ مفردات القرآن امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں التقدیس، اس کے معنی ہیں تطہیر الہی کے، کہ جو آیت وَيُطَهِّرُكُمْ تطہیرہ ہے۔ سنیں ذرا بات، کہ جیسے اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے بات کی وَيُطَهِّرُكُمْ تطہیرہ، کہ اللہ چاہتا ہے تم سے ہر قسم کی جسمانی روحانی علائشوں کو دور کر کے تمہیں پاک و صاف کر دے۔ یہ ہے اس تقدیس کو کہ جو اللہ رب العزت یعنی بندے کے لیے کرتا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی تطہیر بمعنی ازالہ نجاست محسوسہ کے نہیں، اور آیت کریمہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، کہ معنی ہے کہ ہم تیرے حکم کی بجاوری میں اشیاء کو پاک و صاف کرتے ہیں۔ اور بعض نے اس کے معنی نصف و قبل تقدیس بھی لکھے ہیں، یعنی کہ ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اور آیت کریمہ قُلْ نَزَّلَهُ الرُّوحُ الْقُدُسُ، کہہ دو کہ اس روح القدس کو، یعنی اس قرآن کو وہ روح القدس سے لے کر نازل ہوا ہے۔ اس میں مراد روح القدس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی تقدیس بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے یہود کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب یہود نے جبرائیل علیہ السلام کے لیے یہ عقیدہ بیان کرا کہ جبرائیل نحوست کا فرشتہ ہے، عذاب کا فرشتہ ہے، تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے ان کی تعریف و توصیف بیان کی۔ تو جو جبرائیل علیہ السلام کی جو یعنی کہ تعریف ہے وہ واضح کی اللہ رب العزت نے۔ اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کا قدوس ہونا یہ ہے کہ آج کائنات میں جس کی پاکی و طہارت کا ذکر ہوتا ہے اللہ رب العزت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گو کہ اگر پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کو تسلیم نہ کیا جائے تو اس کے بعد کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی تعریف کو بیان بھی کیا جا سکتا ہو۔ آپ دیکھیں ہمارے سامنے اس کی مثالیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں، یسوع مسیح اور آپ کی والدہ مریم، توجہ طلب بات، کیفیت یہ ہے کہ جب یسوع مسیح کو لے کر مریم حاملہ ہوئی تو اس وقت مریم حمل سے پہلے کے الفاظ یہ تھے کہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے،
نہ تو میں شادی شدہ ہوں، نہ میں نعوذ باللہ بدکار ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بچہ نہیں چاہتی ہیں، اور یہ بچہ بڑا بزرگی والا بچہ ہے. وجیہن فی الدنیا والآخرۃ من المقربین، وہ دنیا میں بھی بڑا بارو باشرف ہوگا اور آخرت میں اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا. لیکن ابھی تو یہ بات کا اندازہ ہی نہیں ہے نا. پھر جب وہ حاملہ ہو جاتی ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، یا لیتنی، ہائے میری شامت ہو، متو کنتو قبل ھذا، میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی. اب بتاؤ، یسوع مسیح کی والدہ یسوع مسیح کو لے کر تعریف کرنے کو تیار نہیں ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں، دوسروں کو تو چھوڑیں کہ کوئی انہیں اللہ کا بیٹا مانے گا یا منوائے گا. بات سمجھیں. یہاں کیفیت یہ ہے کہ ان کی اپنی والدہ جو ہے وہی ان کی جو ہے وہ شان کو بھی نہیں جانتی. یہاں تک کہ بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے اور وہی مریم جو ہے وہ اب پریشان ہے کہ میں اپنی قوم میں کیا منہ لے کر جاؤں. سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے مریم تجھے خاموش رہنا ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، کسی سے کوئی بھی بات نہیں کرنی. جب تجھ سے کوئی پوچھے بچے کی طرف اشارہ کرنا، جب تجھ سے کوئی بھی پوچھے بچے کی طرف اشارہ کر دینا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ مریم بستی میں پہنچتی ہیں، بنی اسرائیلیوں کے درمیان پہنچتی ہیں، اور کہنے والا کہتا ہے اے ہارون کی بہن یہ کیا لائی ہے؟ تیرے گھر والے تو بڑے پاک باز تھے. سمجھے نا ذرا اس بات کو. مریم نے اپنے آپ کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر لیا تھا اور ایک راہبہ والی زندگی بسر کرنی شروع کر دی تھی. اور ایک راہبہ شادی سے دور رہتی تھی، اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے شادی سے دور رہتی تھی ان کے اس قانون کے مطابق. اب ان کے ہاتھ میں بچہ ہے، شادی تو کسی نے کی نہیں ہوگی. تب بستی والے کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہاں سے لائی؟ تیرے گھر والے تو بڑے باشرف بڑے پاک باز لوگ تھے. نہیں سمجھ رہے بات کو. لو جی، یسوع مسیح کی تعریف تو چھوڑیں، خود مریم کی تعریف ہو رہی ہے. کیا ان کے اوپر الزام آ گیا ہے؟ آپ دیکھیں ذرا بات. اور مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرا ہے. وہ 1-2 دن کا بچہ ماں کی گود میں بولنا شروع ہوا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے. لو جی، وہ 1 دن کے بچہ جو کہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتا اللہ کے حکم سے بول رہا ہے اور باقاعدہ اپنی تعریف و توصیف بیان کر رہا ہے. وہ کر رہا ہے یا اللہ کروا رہا ہے؟ یہ ہے اللہ کا قدوس ہونا. آج کائنات میں دیکھو دوسری جگہ اللہ کہتا ہے مل مسیح عیسی ابن مریم الرسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ. مسیح عیسی ابن مریم اور کچھ بھی نہیں اللہ کا رسول تھا، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں پاک باز ہے. بتائیے، ماں اور بیٹے دونوں کی تعریف کس نے بیان کی ہے؟ اللہ رب العزت نے، اور اللہ ہی نے کروائی ہے. گو اگر اللہ نہیں کرواتا، یہ مظلوم ماں بیٹے وہ تھے کہ جن کی کبھی تعریف ہو سکتی تھی، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. بہت سارے واقعات ہیں، اگر ہم واقعات کے یعنی کہ احاطہ کرنا چاہیں تو کتنے واقعات ہمیں مل جائیں گے. لیکن آپ اس بات کو سمجھیں کہ ایک مثال یہ ہمارے لیے بہت ہے کہ اللہ رب العزت ہی کی تعریف ہے، کہ اس کی تعریف کے بعد کسی کی تعریف ممکن ہے. اگر اللہ رب العزت کی تعریف نہیں ہوگی تو کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی تعریف ہو سکتی ہے. فرمایا السلام، السلام. سمجھے ذرا بات. سلام بڑا پیارا اللہ رب العزت نے. یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں مصباح اللغات ہے، اس کے صفحہ نمبر 392 393 سے میں 2 جگہ آپ کو بتا رہا ہوں. سلمہ سلامتن و سلامن من عیب و آفاتہ.
یعنی یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے یہ من عیب و آفات ہی، سلامتی پانا، نجات پانا، بری ہونا کس سے؟ ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے عیب سے اور ہر قسم کی آفت سے، عیب سے اور آفت سے۔ وہ کہتے ہیں السلام تسلیم کا اسم، جیسے تکلیم سے کلام، جیسے تکلیم سے کلام ایسے تسلیم سے یہ اسم ہے السلام۔ طاعت و فرما برداری کے لیے جھکنا، یہ طاعت فرما برداری کے لیے جھکنا، اور السلام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اس لیے کہ باری تعالیٰ نقائص، عیوب وغیرہ سے پاک۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دیکھیں اللہ کا سلام ہونا یہ دو طرح ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک لغت سے وہ مثال دی، میرے ہاتھ میں مفردات القرآن امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی، صفحہ نمبر 492 493 کے اوپر وہ کہتے ہیں السلم والسلامت کا معنی ظاہری اور باطنی آفات سے پاک اور محفوظ رہنے کے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کی مثالیں دی قرآن سے، کہتے ہیں پس سلم یسلم سلامتن و سلامن کے معنی سلامت رہنے، اور سلمہ اللہ تفعیل کے باب میں کے معنی سلامت رکھنے کے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وسلام کے ساتھ موصوف ہونے کے معنی یہ ہے کہ جو عیوب و آفات مخلوق کو لاحق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک۔ سمجھے ذرا بات؟ اس کا سلام ہونا دو اعتبار سے ہے اللہ رب العزت کا، اور ان دو میں سے ایک دو قسموں پر مبنی ہے، یعنی کہ ایک تو پہلے اس کا سلام ہونا ان معنوں کے اعتبار سے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر مشرکین جو اللہ رب العزت کے لیے جن باتوں کا ذکر کرتے تھے وہ سب اللہ رب العزت نے بیان کرنے کے بعد فرمایا سبحان اللہ عما تصفون، سبحان اللہ عما تصفون، اللہ پاک ہے اس بہتان سے جو یہ اللہ رب العزت کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے اللہ کا سلام ہونا، جب ہم کہتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام، یہ بھی ہم پڑھیں گے، ومن کا سلام ہم پڑھیں گے، پہلے ہم پڑھیں اللہم انت السلام۔ سنیں ذرا بات، یعنی کہ اللہ رب العزت کے لیے مثلا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کائنات کی ہر چیز فنا ہوگی باقی تیرے رب ذوالجلال والاکرام کا چہرہ ہے۔ یعنی کہ موت اللہ کے لیے نہیں ہے، اونگ اللہ کے لیے نہیں ہے، نیند اللہ کے لیے۔ سورہ حج میں اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارا گوشت اور خون، تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون ہمیں نہیں پہنچتا، ہمیں تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ رب العزت کی عمر نہیں ہے اللہ رب العزت کی، کیونکہ عمر اس کی ہوتی ہے کہ جو وقت کی قید میں ہو۔ آپ گنتی کیسے کریں گے؟ یہ ایک دن کا ہے۔ سنو توجہ سنو، اللہ کی قسم جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ بہت کام کی بات ہے، اور یہ ایک مختصر تعارف ہے اس تفصیل کا کہ جس کو ہم پڑھنے کا سوچتے نہیں ہیں، یہی وجہ ہے ہم بدعقیدگیوں کا شکار ہوتے۔ آپ سمجھیں کسی کے لیے گنتی کس طرح ہوتی ہے عمر کی؟ ایک دن کا ہے، 2 دن کا ہے، 1 ہفتے کا ہے، 1 مہینے کا ہے، 10 سال کا ہے، 15 سال کا ہے۔ اللہ کے لیے عمر کی بحث نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ یہ 1 دن کی بحث وقت سے ہوتی ہے نا، 1 مہینے یا 1 سال کی بحث وقت سے ہوتی ہے۔ اللہ تو وقت کا خالق ہے، وقت ہم پہ آتا ہے، اللہ وقت کی قید سے مابرا ہے، اس کی عمر نہیں ہے۔ جب اس کی عمر نہیں ہے تو اس کو نعوذ باللہ من ذالک
کسی قسم کا صفاتی یا عمری زوال نہیں ہے. جو مثال کے طور پر میں جو دیکھتا ہوں، یہ میرا دیکھنا میری عمر کے ساتھ ساتھ کمزور ہو جاتا ہے، میرا سننا میری عمر کے ساتھ ساتھ کمزور ہو جاتا ہے، میری طاقت میری عمر کے ساتھ ساتھ طاقت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کا سننا دیکھنا اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. یہ ہے اللہ رب العزت کا سلام ہونا. وہ ہر عیب سے منزہ و سلامتی میں ہے، اسے کوئی عیب نہیں آتا. عیب ہمیں آتے ہیں. اور یوں بھی اللہ جسم سے پاک ہے. وہ جن صفات کا اپنی اثبات کرتا ہے، وجہ، ید، رجل، وہ جن صفات کا اپنے لیے اثبات کرتا ہے وہ ہیں جو اس کی شان کے شائن شان و لائق ہیں. ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے، ہمیں صرف ان کا علم ملا ہے، ان کی کیفیت کو اللہ ہی جانتا. ہاں وہ ہیں جو اللہ کی شان کے شائن شان. اچھا اب دیکھیں، یہ بات غور طلب ہے. میری ٹانگ ہاتھ کٹ سکتے ہیں کیونکہ میرا یہ جسم ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اس کے ٹانگ ہاتھ پیر کٹ نہیں سکتے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ سلام ہے، اور اس کا سلام ہونا اسی میں ایک دوسرے طرف یعنی طریقے. مخلوق میں سے انتہائی طاقتور، مثال کے طور پہ میں ایٹم بوم کو ایک بہت بڑی مشین میں رکھ کر اللہ کی طرف فائر نہیں کر سکتا. یار سمجھے نہیں ہم بات. مطلب آپ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. پہنچا سکتے ہیں آپ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. لو ایٹم بوم ایک مشین میں رکھا دھڑا، کیا وہ اللہ کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ نہیں. لیکن اللہ سمجھے ذرا بات. ہم سائنس کے اندر پڑھتے ہیں ان شہابیوں کا ذکر جو سیاروں اور ستاروں کے بکھرے ہوئے حصے ہیں. ایک معمولی کنکر جتنے بڑے ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ یہ سورج سے بھی جسامت میں بڑے ہوتے ہیں. سورج ایک ایسی جسامت کا حامل سیارہ ہے کہ اگر وہ زمین سے آ کے ٹکرائے، زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہوا نکل جائے اور اس کے اندر ایک دراڑ بھی نہیں پڑے. نہیں سمجھے؟ وہ زمین سے آ کے ٹکرائے، زمین کو پاش پاش کرتا ہوا چلا جائے اور اس میں ایک دراڑ بھی نہیں پڑے. سورج ایسا ہے. اور سمجھے ذرا بات کو کہ وہ جن ہم شہابیوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہ شہابیے سورج کے جسامت سے بھی بعض مرتبہ بڑے ہوتے ہیں. اتنے بڑے صحابی. اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اگر وہ صحابیے زمین سے آگے ٹکرائیں، ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے کے اندر، بلکہ لاکھویں کروڑویں حصے کے اندر، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے اندر اس کائنات میں زمین کا کوئی وجود ختم، زمین ہی نہیں، ختم ہو گئی. جتنی دیر میں ایک ایٹامک بوم، طاقتور ترین ایک ایٹامک بوم تباہی نہیں کر سکتا، یہ اس سے بھی زیادہ بڑی تباہی کی طرف ہم اشارہ دے رہے ہیں. نہیں سمجھے؟ اور یہ کس طرح ہے؟ فَإِنَّمَا أَرَادَ أَن يَقُولَ لَهُ كُن. جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا. یہ صرف اتنے پر ہے کہ اللہ کسی صحابیہ کو حکم دے زمین کی طرف پلٹ جا، بس وہ والا صحابیہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اللہ سلامتی میں ہے لیکن ہم سلامتی میں نہیں ہیں. اللہ سلامتی میں ہے، ہم سلامتی میں نہیں ہیں. تو اللہم انت السلام، اے اللہ آپ ہی سلام ہیں. سنیں ذرا بات. صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابتداء کے اندر نماز کے اختتام کے اوپر ہم کہا کرتے تھے السلام علی فلان، السلام علی فلان، السلام علی اللہ.
سلام و فلاں پہ، سلام و فلاں پہ، سلام و اللہ پہ. سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو ان اللہ هو السلام، اللہ تو خود سلام ہے، تم ان پہ کیا سلام بھیج رہے ہو؟ تم میں سے ہر ایک کو اتنا کافی ہے کہ دائیں بائیں اپنے بھائی کی طرف منہ کر کے کہا کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات سمجھے ہیں یا نہیں؟ سلامتی اللہ کے لیے ہم بھیجیں گے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیا ہے اس آیت کا مفاد؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتیاں بھیجتے ہیں، برکتیں بھیجتے ہیں. سلامتیاں تو ہے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ سلام ہے. اللہ رب العزت وہ سلام ہے. اب اس کا سلام ہونا اس اعتبار سے ہے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام، ومنک السلام. اب یہ اس کا سلام ہونا دوسرے طریقے پر ہے. سنو ذرا بات کو. وہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، پیچھے فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ آ گیا. کیا ہوگا؟ ان کے بوٹیاں بھی نہیں بچیں گی کسی کو دکھانے کے لیے. قوم وہ کہنے لگی ادھر آئیں. قوم جو ہے وہ کہنے لگی نہ تو تیرے آنے سے پہلے ہم کسی قسم کی بھلائی میں تھے اور نہ تیرے آنے کے بعد ہی ہمیں کوئی بھلائی مل سکی. نعوذ باللہ. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا یہ اپنی چھڑی اس پانی پہ مارو، یہ اپنی چھڑی یہ دریا پہ مارو. میں نے سورہ اعراف کے اندر یہ بات بتائی تھی. یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی چھڑی کو نیل پر مار رہے ہوں یا پتھر پہ مار رہے ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کا اشارہ چاند کی طرف کر رہے ہوں، یہ بظاہر کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ دیکھو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اسی چھڑی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. بڑی پیاری آیت. جب ہم نے پڑھی تھی میں نے اس کو بہت تفصیل سے بتایا کہ اس آیت کی بڑی عظمت ہے. تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب کے اندر اس وقت یہ بات کہی تھی، اس وقت اے اللہ یہ میری چھڑی ہے، میں اس کے ذریعے اپنے چوپایوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اپنے چوپایوں کے کھانے کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس کے ذریعے سہارا لگاتا ہوں، رستے میں چلتے ہوئے سہارا لگاتا ہوں. یہ وہی عصا ہے جو اژدہا بھی بن جاتی ہے. اب واہ، یہ اژدہا بھی بن جاتی ہے اور یہی وہ عصا ہے کہ جس کے لیے کہا گیا اس کو پانی پہ. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بظاہر یہ وہ عصا ہے کہ جس کی تعریف تم یہ جانتے ہو کہ اس کے ذریعے پتے جھاڑے جا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے رستہ طے کیا جا سکتا ہے. لیکن اصل میں ہر چیز کی ایکویشن اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز کی اصل حقیقت اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز کی اصل مینوفیکچرنگ اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز کی اصل اور اختتام و انجام اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، ہر چیز کی اصل اور اس کی تاثیر اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، ہر چیز کی اصل اور اس کا نقصان اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. کیا ہوگا پانی پہ مارنے سے؟ کیا ہوگا؟ 1000 دفعہ مار لو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. قوم نے جملہ یہ بولا تیرے آنے کے بعد بھی ہمیں کوئی برکت ملی تو کہا تو چھڑی مار. او سمندر میں رستہ بن گیا، دریا میں رستہ بن گیا. اور یہ رستہ تو اللہ کے کن کہنے سے بنا ہے، چھڑی مارنے سے تھوڑی بنا ہے. اور سمجھو بات کو یا نہیں؟ لیکن قوم کو بتایا گیا کہ تمہیں برکت تمہارے رسول کی وجہ سے ملی ہے، تمہیں تمہاری ضلالتوں سے نہیں ملی ہے، تمہیں تمہارے رسول کے آنے سے ملی ہے. اس کی پیروی میں تمہارے لیے برکت ہے.
یہ ہے اللہ کا سلام ہونا کہ بظاہر وہ ہلاک ہونے ہی والے تھے مگر اللہ نے ان کے لیے سلامتی کا رستہ بنا دیا. یہ ہے اللہ کا سلام. اب آپ سمجھیں اس بات کو, مشکلات کے اندر بندہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف کیا رجوع کرے گا؟ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک السلام. اے اللہ سلام آپ ہیں, آپ کی طرف سے سلامتی ہے, آپ کی طرف سے ہی ہمیں سلامتیاں عطا ہوتی ہیں. ابے تم نماز میں اقرار کرتے ہو بھائی اس بات کا, ہر نماز کے بعد تم دعا کرتے ہو, تم اللہ کے سوا سلامتیوں کے لیے, برکتوں کے لیے کسی اور کی طرف توجہ کر بھی کیسے سکتے ہو؟ تمہارا ہر نماز کے بعد یہ اقرار ہوتا ہے. اور دیکھیں یہ اللہ کا سلام ہونا کس طرح ہے. سلام قول من رب رحیم. اہل جنت جنت میں داخل ہو رہے ہیں کس وجہ سے, کیا کہتے ہوئے؟ سلام قول من رب رحیم, سلام قول من رب رحیم. ہم اللہ کے حکم جو کہ رب رحیم ہے, ہم اس کے حکم سے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہیں. اور بھائی نہیں سمجھو, بھائی نہیں سمجھے کیا ہے حدیث کے اندر الفاظ کہ کوئی شخص بھی اپنے اعمال کے عوض جنت میں نہیں جائے گا. اور کیا ہے حدیث کے اندر الفاظ کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ جنتیوں کو جہنم کے دروازے کے سامنے سے لے دو. جنتوں کا فیصلہ ہو گیا ہے, لیکن جنتیوں کو جنت میں داخل کرنا کس طرح ہے؟ جہنم کے دروازے کے سامنے سے لے کر نکلو انہیں. حدیث میں الفاظ ہیں 1000 سال کی مسافت ہوگی ان میں اور جہنم کے دروازے میں. 1000 سال کی مسافت. جہنم کا دروازہ اتنا دور ہے جتنا بندہ 1000 سال سفر کرے, اتنا دور ہے. اور جب جنتی اس کے سامنے سے گزارے جائیں گے, جنتی چلانا شروع ہو جائیں گے, ہائے ہائے کرنا شروع ہو جائیں گے, اے اللہ بچا لے. اب بھائی جہنم اور جنت میں ان کے درمیان میں مسافت 1000 سال کی, اور جنتیوں کو پتہ بھی فیصلہ کیا سن کے آئے کہ تم سب جنتی اور کہاں داخل کیے جا رہے ہو؟ میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل. فیصلہ بھی یہ سن کر آ رہے ہیں. یہ جہنم کا دروازہ 1000 سال کی مسافت سے نظر آیا اور سب بھول گئے. یہ ہے جہنم کی ہولناکی, سب بھول گئے. اب چلا رہے, لے گئے فرشتے, اور اللہ کہہ رہا ہے تم جنت میں داخل ہو رہے ہو میری رحمت کی وجہ سے. تو جنت میں داخل ہوتے ہوئے کیا کہتے ہوئے جا رہے ہیں؟ سلام قول من رب رحیم. ہم اس رب رحیم کے حکم کے سبب سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ ہے اللہ کا سلام ہونا. جنتی اللہ قرآن میں سورہ یاسین میں جنتیوں کا قول ہی یہ بتاتا ہے, سلام قول من رب رحیم. گو اگر اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی نہیں ہو, ہم ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتے. یہ اللہ کا سلام. یہ تو خیر ایک مختصر تعارف. میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں, دیکھیں صفات کا بیان یہ محض ایک تعارف ہے. توحید اسماء و صفات جو ہم پڑھ رہے ہیں محض ایک تعارف. محدثین نے مکمل تفصیلات ان صفات, اور وہی ایک حقیقت ہے. صفات کا علم ہی حقیقت ہے. توحید کو وہ آدمی جان ہی نہیں سکتا جو صفات کو نہیں جانتا. کتنے رٹے مار لے توحید کی, اگر صفات کو نہیں جانتا وہ توحید کو نہیں جانتا. فرمایا المومن. او بھائی کیا ہے, کیا اس بات کیا اللہ نے اپنے لیے صفت کا المومن. اب بھائی نہیں سمجھے مومن کس کو کہتے ہیں؟ ہم بچپن سے کس کا سنتے ہیں مومن. سنو ذرا بات کو, یہ میرے ہاتھ میں مصباح اللغات, اس کے صفحہ نمبر 40 اور 41 کے اوپر وہ لکھتے ہیں آمنا امنن, اعتماد کرنا, بھروسہ کرنا, مائل ہونا. المومن تسلیم کرنے والا, مان لینے والا, تصدیق کرنے والا, اور یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک. اب سمجھیں ذرا اس بات کو. ہم نے پڑھا
آمنا امنن. سنیں ذرا بات, اللہ کا مومن ہونا دو طرح ہے. ایک یہ جو محدثین کہتے ہیں, یعنی اکثریت جو کہتے ہیں, سنیں ذرا بات, یہ نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ نوح علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا کون تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے؟ کون؟ اللہ. سب سے پہلے اپنے رسولوں کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس اعتبار سے اللہ مومن ہے. کیا؟ اعتماد کرنے والا. اور سنیں, پھر یہ اللہ کا مومن ہونا لفظ امنن سے مشتق ہے, جس کا معنی ہے امن دینے والا, پناہ دینے والا. ہم نے پچھلے دنوں الوہیت کے بیان کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے سورہ مومنون کے اندر فرمایا وہ کون ہے کہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے؟ یہ ہے اللہ کا مومن ہونا کہ پناہ دینے والی ذات کس کی ہے؟ دیکھو ذرا بات, اصحاب کہف کیا کیفیت تھی؟ لڑکے بے یار و مددگار قسم کے, انہوں نے بت پرستی سے توبہ کر لیے اور توحید کی طرف آ گئے, عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے. وہ حقیقی زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کا, وہ کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ابھی بگاڑ اور بدعات کا شکار نہیں ہوئی تھی, مسلمان ہو گئے. قوم مارنے کے در پہ ہے, پیچھے بھاگ کے غار میں چھپ گئے, غار بچائی, ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ جائیں گے, نکال کے مار دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے, ذہن ہے نا, ذہن پہ ایک مخصوص دباؤ ہو رہا ہے. نیند کی کیفیت, تھکان اور نیند کی کیفیت ہوگی. غار کے اندر جب گئے ہیں پناہ لینے کے لیے, غار میں چھپ گئے ہیں, تو تھکان اور نیند کی ایسے جو جدھر پڑا نا وہی سو گیا. وہ ادھر پڑا تھا ادھر سو گیا, ادھر پڑا تھا ادھر سو گیا, جیسے وہ سو گیا. کتا ہے ایک دروازے کے اوپر, خطرناک قسم کا کتا, آ کے وہ ایک دروازے کے اوپر, یعنی کہ دہانے کے اوپر, غار کے دہانے کے اوپر داخلی رستے پہ بیٹھ گیا. اس کتے کو دیکھ کر اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اندر کوئی انسان جا سکتا ہے. آپ سمجھیں ذرا اس بات. لوگ آئے, ڈھونڈ کے چلے گئے. لیکن کیا یہ مسئلہ ایک دن میں حل ہو جانا تھا اور انہیں بھاگ کے کہیں نکل جانا تھا؟ میں نے سورہ کہف میں بڑی تاریخی اعتبار سے, جغرافیہ اعتبار سے بڑی تفصیل بتائی. وہ اس علاقے سے کہیں باہر نکل کے بھاگ ہی نہیں سکتے, اور آخر کار ان کو وہ مار دیتے. ہوا کیا؟ اللہ رب العزت نے ایک نیا سسٹم متعارف کروایا. اس سسٹم میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ تھا کہ اصحاب ایکا کی طرح آپ ایک خندق کھودو اور ایمان لانے والے سارے کے ساروں کو اس میں جھونک کر زندہ جلا دو, جیسے قوم تبع نے کیا. ایک تو وہ وقت تھا. ایک یہ وقت ہے کہ آج بھی یہ کیا جا سکتا تھا, لیکن اب ختم, اب سسٹم چینج. ایک صدی تک یہ لوگ سوتے رہے, ایک صدی تک. یہ ناممکن ہے. اگر مثال کے طور پر ایک آدمی ایک ہفتہ سو جائے گا, تو جب وہ سو کر اٹھے گا تو وہ بیمار ہوگا. اس کا جسم نہایت ہی نحیف و کمزور ہو چکا ہوگا. وجہ سے ہر 4 گھنٹے میں انسانی جسم خوراک مانگتا ہے, اور ایک نارمل انسان 8 گھنٹے کم از کم سوتا ہے. تو جب وہ اٹھتا ہے تو ناشتہ مانگتا ہے, اس کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے. یہاں 8 گھنٹے کی بحث نہیں ہے, یہاں 7 دن کی بحث ہو رہی ہے کہ اگر ایک ہفتے وہ مسلسل سو کر اٹھتا ہے تو وہ بیمار ہو چکا ہوگا.
اور اگر مثال کے طور پر وہ 1 مہینہ سو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ممکن ہے اب جب وہ اٹھے تو وہ اتنا بیمار ہو کہ اگر بر وقت علاج نہ ہوا ہو تو یہ مر جائے گا، اور اگر کوئی آدمی 6 مہینے سو گیا ہو تو کیا ہوگا؟ وہ زندہ اٹھ ہی نہیں سکتا، وہ زندہ اٹھ نہیں سکتا، اسے مردہ سمجھو، اور اگر اس پہ سال بیت گیا ہو تو لازمن کھود دو قبر اس کی، دفنا دو اسے، ایسے ہی ہے۔ توجہ سنیں میری بات، یہاں بات 6 مہینے یا سال کی نہیں ہو رہی، بھائی توجہ سے میری بات سنیں، یہاں 6 مہینے یا سال کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے 100 سالوں کی۔ اور اللہ نے سائنس بیان کی ہے ایک، وہاں پر ہم ان کو کروٹیں بدلواتے تھے، ہم ان کو کیوں؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ یار وہ ہاتھ رہ گیا، کیا ہوا یار؟ اسی کروٹے پہ سو گیا تھا، سمجھو بات کہ ایک ہی طرف وینز آپ کی دبی رہتی ہیں، خون کا بہاؤ آگے نہیں بڑھ سکتا، تو یہ وینز دبی رہے ہیں، اگر زیادہ عرصے سویا تو ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے، لیکن جب تک وہ اٹھتا ہے تو اتنا ہوتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں درد ہوتا ہے، بس ایک حصے میں درد ہوتا ہے، یعنی اتنی دیر پڑا رہے وہ تو اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ ہم ان کو کروٹیں بدلواتے تھے، آئی سمجھ میں کچھ بات ہے؟ اور لطف کی بات یہ ہے بال سفید نہیں ہوئے، چہرے پر نشانات نہیں آئے، کیڑے نہیں پڑے، کیڑے نہیں، چینٹیاں لگ جاتی، شہد کی مکھیاں لگ جاتی، کچھ بھی کوئی کیڑے مکوڑے کو جسم کو کھا جاتے، کو سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، اور اللہ رب العزت نے ثابت کرا کس کو؟ اپنے مومن ہونے کو، کہ پناہ کس کے پاس سے ملتی ہے؟ غار نہیں دے رہی، کتا نہیں دے رہا ہے، یہ تو اس حد تک کی بات ہے کہ جتنی انسانی عقل کی معراج ہے اس حد تک انسان بات کو سمجھ رہا ہے، لیکن جہاں مزید علم حاصل کرے گا تو ایک اصحاب کہف کے واقعے میں ہزاروں اسرار پالے گا، ایسے کہ عقل دنگ رہ جائے آدمی کی کہ یار یہ کیا واقعہ ہے۔ یہود بے وقوف تھے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ 3 واقعات پوچھے، وجہ تھی تینوں واقعات کے اندر ایک مکمل سائنس ہے، تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آ کر یہ سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، اور یہ 2 سورتیں اور 2 آیتیں نازل ہوئی تھی، میں نے پورا بتایا تھا۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت کا مومن ہونا ہمارے سامنے آیا، جس کا مطلب کیا ہے؟ پناہ دینے والا۔ اور سمجھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دیہاتی تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت نیند میں تھے، تلوار لے کے سر پہ کھڑا ہو گئے، بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ جو پہلے اس نے آواز لگائی تھی اسی سے آنکھ آپ کی کھل گئی تھی، اس نے جملہ بولا بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سیکنڈ کے 11ویں حصے میں کہا اللہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ تو مومن کے تو یہی نعرہ ہے نا، ایک مسلمان کا، ایک مومن کا یہی نعرہ ہے، مومن یقین کرنے والا۔ یہ جب ہمارے لیے استعمال ہو تو مراد ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ مُؤْمِنِينَ۔ سنو ذرا بات، اس کو ایک دھکا لگتا ہے، وہ جا کے دور گرتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، ابو جہل پوچھتا ہے تو ہانپتا کانپتا ابو جہل تک، وہ جا کے تجھے کیا ہوا؟ کہا کہ میں اس کو قتل کرنے ہی لگا تھا، سفید کپڑوں میں ملبوس ایک شخص نے مجھے دھکا دے کے دور پھینک دیا، اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھی، اور اگر میں کچھ دیر وہاں رکتا وہ مجھے ہلاک کر دیتا۔ نہیں سمجھو؟ کس نے پناہ دی؟ بظاہر کوئی آپ کا وہاں پناہ کوئی آپ کا وہاں بظاہر سہارا دینے والا تھا؟
کوئی آپ کا باڈی گارڈ؟ کچھ بھی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا۔ سمجھیں ہم ذرا اس بات، یہ پناہ دینے والی ذات اللہ رب العزت کی۔ اب اللہ کے سوا بندہ کسی اور پر بھروسہ بھی کیا کر سکتا ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهِ الْمُتَوَكَّلُونَ۔ توکل کل بھی فعل ہے، میں کئی مرتبہ بتا چکا، بھروسہ کرنا کل بھی فعل ہے۔ آپ کس پہ کر سکتے ہو؟ باپ پہ، ماں پہ، بہن پہ، بھائی پہ، مر جائیں گے، دوست پہ مر جائے گا، وسائل دنیا بھر کے ہوں لیکن زندگی ہی ساتھ نہ دے، مر جائے گا۔ آپ بھروسہ کس پہ کر سکتے ہو؟ صرف اس پہ کہ جس کو موت نہیں۔ آپ بھروسہ کس پہ کر سکتے ہو؟ جو سو جائے گا، جو تھک جائے گا۔ آپ بھروسہ اس پہ کر سکتے ہو جسے اونگ آتی ہے نہ نیند، جو نہ ہی اپنی کائنات کی حفاظت سے تھکتا ہے۔ آپ بھروسہ کس پہ کرو گے کہ جس کو دیوار کے پار کا دکھائی نہیں دیتا اور دیوار کے پار کا سنائی نہیں دیتا؟ کیا آپ اس پہ بھروسہ کرو گے کہ جس کے لیے نہ کوئی دیوار کی قید ہے نہ کوئی فاصل ہوگی؟ فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهِ الْمُتَوَكَّلُونَ۔ بھروسہ کرنے والے صرف اللہ رب العزت پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔